नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कल की नशिस्त में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डालने पर बात की थी और उस आग से अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह से सही सलामत और महफूज करके निकाला। तो आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरे पर। इरशाद बारी ताला है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, वो बोला कि जिंदा करना और मारना तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो इसे मगरिब से निकाल दे। ये सुनकर काफिर शशदर रह गया और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं दिया करता। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने खलील अलैहिस्सलाम का इस सरकश जालिम बादशाह से मुनाजरा बयान फरमाया है, जिसने रब होने का दावा किया था। हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने इसकी दलील को गलत साबित कर दिया, उसकी जहालत और कम अकली को आश्कार कर दिया, दलील के मैदान में उसका मुंह बंद कर दिया और उसके सामने सीधा रास्ता वाज़े फरमा दिया। उलमाए नस्ब, मौरखीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बादशाह बाबल का बादशाह था, जिसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कोश बिन साम बिन नूह था। मुजाहिद रहमुल्लाह ने यही फरमाया है। बाज़ उलमा ने इसका नस्ब इस तरह बयान किया है, नमरूद बिन फालेह बिन आबिर बिन शाले बिन अरफशंद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। मुजाहिद रहमुल्लाह और दीगर हजरात बयान करते हैं कि ये शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, क्योंकि उलमा के कौल के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नज़र रखा। जब उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी, तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, उसने अपने रब होने का दावा किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। कतादा, सदी और मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह अलैहिम बयान करते हैं कि इसके सामने 2 आदमी पेश किए गए, जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। इस तरह उसने ये फरेब दिया कि उसने एक को मौत दे दी है और दूसरे को जिंदगी बख्श दी है। उसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना इसका मौजू मुनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हो गया कि उसके पास कोई दलील नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी, उसकी फसाहत ये है कि जानदारों का जीना मरना एक आम मुशाहिदे की चीज़ है, क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते। लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशीयत के बगैर इन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि नज़र आने वाले वाक़यात का कोई फ़ाइल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं और बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है, और उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर इन्हें मौत से हमकिनार कर देता है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा करता है
اور مارتا ہے۔ اس جاہل بادشاہ نے جو کہا ہے کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو سراسر ضد اور ہٹ درمی کا اظہار ہے، اور اگر وہ مطلب ہے جو قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہم نے بیان کیا ہے تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس نے نہ تو مقدمہ کو غلط ثابت کیا ہے، نہ دلیل کے مقابل دلیل پیش کی۔ چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے تو کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لیا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔
اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود لعین کے درمیان مناظرہ، جس میں نمرود کو شکست کا سامنا ہوا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح دلیلوں کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملک شام کی طرف ہجرت اور ارض مقدس میں قیام کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت معتبر اور بہت ہی پیارے پیغمبر ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ تو ان کا واقعہ کچھ طوالت اختیار کرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے واقعات وابستہ ہیں، تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی نشستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے، کیونکہ اگر ہم پورے کا پورا واقعہ ایک جگہ پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی نشستوں میں اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت اور ارض مقدس میں قیام کے بارے میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔